نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری 4 قسطیں مکمل ہوئیں، جس میں عقیدہ ختم نبوت اور قرآنی آیات، عقیدہ ختم نبوت اور احادیث کریمہ، اسی طرح منکرین ختم نبوت کی تاریخ کا بیان آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ اب آئیے ہم اپنی 5ویں قسط کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ بچپن کے کچھ واقعات اور دعوی نبوت سے پہلے کی کچھ باتیں، اسی طرح دعوی نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا گل کھلائے اور کیا کیا فسادات کیے، اس کے بارے میں چند باتیں سماعت کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان کا جو بچپن ہوتا ہے وہ آئندہ صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو دانشمند لوگ ہوتے ہیں وہ بچپن میں دیکھ کر بچے کی صلاحیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بچپن کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ایک بار مجھے دیگر بچوں نے کہا کہ جاؤ اور گھر سے میٹھا لاؤ۔ چنانچہ میں گیا اور بغیر کسی سے پوچھے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر لیا اور پھر راستے میں ایک مٹھی بھر کر اپنے منہ میں بھی ڈال لیا۔ اب کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ جس کو میں نے بورا سمجھ کر اپنی جیب میں بھرا تھا وہ حقیقت میں پسا ہوا نمک تھا۔ اب دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی کی چوری کرنے کی عادت بچپن سے تھی اور یہ بتدریج بڑھتی گئی، حتیٰ کہ قصر نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا دماغی خلل کس قدر بڑھ گیا تھا، سیرت المہدی میں ہے کہ آپ چابیاں ازار بند کے ساتھ باندھتے تھے جو بعض اوقات بوجھ سے لٹک آتا تھا۔ اسی طرح جلال الدین شمس قادیانی نے لکھا کہ بعض اوقات دایاں پاؤں بائیں طرف اور بایاں پاؤں دائیں طرف پہن لیتے تھے، یعنی سیدھے پاؤں کا جو جوتا ہوتا ہے وہ الٹے پاؤں میں اور الٹے پاؤں کا جوتا سیدھے پاؤں میں پہن لیا کرتے تھے، اور پھر بالآخر نشانی کے لیے انہوں نے ایک پاؤں پر سیاہی لگا دی۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دماغی خلل اس قدر بڑا ہوا تھا۔ تتمہ براہین احمدیہ کے اندر ہے کہ آپ کو شیرنی سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس زمانے میں آپ کو مرض بول بھی لاحق تھا، پیشاب کی بیماری بھی آپ کو بہت زیادہ لاحق تھی۔ تو آپ پتھر کے ڈیلے اپنے جیب میں رکھا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ آپ گھڑ کے ڈیلے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کس قدر بے حسی کا عالم ہے کہ پیشاب کے ڈیلے اور گھڑ کے ڈیلوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، یہ کس قدر بیوقوفی کی بات ہے۔ علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی بدقسمتی اور دین کی مظلومی کہ جس ذات کو دسترخوان پہ بیٹھنے، ازار باندھنے، استنجا کرنے اور جوتے پہننے کے آداب بھی نہیں آتے، اور وہ جناب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ اس کے حالات تھے۔ اب آئیے مرزا کی تعلیم کے بارے میں کچھ سماعت کیجیے۔
مرزا نے اپنے بارے میں سیرت المہدی کے اندر روحانی خزائن کے اندر یہ لکھا ہے کہ آنے والا جو جس کا نام مہدی رکھا گیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کسی سے پڑھے گا نہیں، اس کا استاد کوئی نہیں ہوگا، بلکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرے گا اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر پڑھی ہو۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف مرزا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، اور دوسری طرف مرزا اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بچپن میں میری تعلیم کے لیے ایک استاد کو منتخب کیا گیا، میری عمر اس وقت 6 سال تھی، انہوں نے مجھے قرآن مجید اور فارسی پڑھائی، ان کا نام فضل الہی ہے۔ اسی طرح جب میں 10 سال کا ہوا تو عربی پڑھانے کے لیے مجھے ایک استاد مقرر ہوئے جن کا نام فضل احمد تھا، ان سے میں نے نحو اور صرف کی بعض کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ اور پھر جب میں 17 یا 18 برس کا ہوا تو ایک مولوی صاحب سے مزید اتفاق ہوا جنہوں نے مجھے حکمت، منطق اور نحو کی کچھ کتابیں پڑھائی۔ ناظرین آپ دیکھیے، ایک طرف مرزا نے یہ اقرار کیا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، اور دوسری جانب اس نے اپنے اتنے استاد گنوا دیے اور پھر اپنے آپ کو خود اس نے جھوٹا ثابت کیا۔ جھوٹوں کے بارے میں مرزا نے خود لکھا ہے، کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب کسی کی ایک بات پر اعتبار نہ رہے، کوئی ایک بات میں جھوٹ بول دے تو دوسری بات میں بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ارتداد سے کم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا کے اپنے اقوال کے مطابق وہ غیر معتبر اور مرتد ٹھہرے، تو یہ مرزا کی گلفشانی تھی جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کی۔ مرزا دعوی نبوت سے پہلے اپنے واقعات کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہر شخص جانتا ہے جو میرے اس زمانے سے واقف ہے کہ مجھے فقط اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی، صرف اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف تھا، مگر جب کہ میں نے دعویٰ کیا تو اب 5 انگلیاں گھی میں ڈوب گئیں۔ معلوم ہوا کہ مرزا نے یہ ڈھونگ صرف حصول زر و لقمہ تر کے لیے رچایا تھا، اور اسی کام کے لیے اس نے یہ اتنی بڑی جرأت کی۔ اب آئیے، فتنہ قادیان جو کھڑا ہوا یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے کہ جسے انگریز نے خود پروان چڑھایا اور اس کی کتابیں بھی چھپوائی۔ یہ محض ایک الزام نہیں ہے، بلکہ مرزا کی کتابوں اور قادیانیوں کی کتابوں سے ثابت ہے۔ تریاق القلوب میں ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے انگریز کا سب سے زیادہ وفادار ہوں، اور مجھے 3 باتوں نے اس وفاداری پر ابھارا ہے۔ پہلی بات والد مرحوم کے اثر نے، دوسری بات انگریز حکومت کے احسانوں نے، تیسری بات خدا کے الہام نے۔ اب آپ دیکھیے، مرزا نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میرے والد بھی یہی کام کیا کرتے کہ وہ انگریزوں کی چاپلوسی کیا کرتے تھے۔ اب آئیے، مرزا نے اپنے ایک اشتہار کے اندر اس بات کا واضح اقرار کیا، کہتا ہے کہ قدیم زمانے سے سرکار حکومت کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں، اور اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق سے کام لیں، اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائیں کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری کا لحاظ کرے، اور مجھے اور میری جماعت کو خاص عنایت
اور مہربانی کی نظر سے دیکھے۔ مرزا کی اس داستان سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا اور اس کے باپ داداؤں میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کی چاپلوسیاں کی ہیں، اور اسی وجہ سے مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور ہماری جماعت کو ایک خاص عنایت دی جائے۔ اب مرزا نے اس گورنمنٹ کی پاسداری کیسے کی؟ وہ اس طرح کی کہ مرزا نے انگریزوں کی باتوں کو مانا، اور انگریز جو کہا کرتے تھے ان کے قول پر لبیک کہا۔ جیسے انگریز کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، تو مرزا نے جہاد کے خلاف ایک فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ آج سے انسانی جہاد بند ہو گیا، آج سے انسانی جہاد خدا کے حکم سے بند ہو گیا۔ اور پھر مرزا سے جب ایک بار پوچھا گیا کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے، تو مرزا نے کہا کہ یہ سوال کرنا محض حماقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے احسانات کا بدلہ دینا، جس کا احسانات کا شکر کرنا یہ فرض و واجب ہے، ہم اس سے جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو شخص یہ کہتا ہے وہ محسن کا بدخواہ اور بدکار آدمی ہے۔ تو مرزا کو مسلمان مجاہدین تو بدکار اور بد کردار نظر آئے، مگر انگریز حکومت اخلاق، انصاف، عقل اور محبت والے نظر آئے۔ تو یہ مرزا کی کہانی ہے کہ انگریز حکومت نے اس کو اٹھایا، اور پھر اس نے انگریز حکومت پر لبیک کہا اور ان کی ہر باتوں کو مانا۔ مرزا نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت گستاخیاں کی ہیں۔ اگر اس کی تفصیل پر آئیں تو یہ ایک الگ موضوع بن سکتا ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ مرزا نے اپنی کتاب کے اندر ازالہ اوہام میں لکھا کہ ایک زمانے میں 400 نبیوں کی پیشن گوئی غلط ہوئی اور وہ جھوٹے۔ آپ دیکھیے کہ 400 انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اس نے جھوٹ کی نسبت کی، حالانکہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھیے، قرآن نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک نبی کو جھٹلایا تھا، تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ فرمائی کہ ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، تو مرزا نے تو ایک نبی نہیں بلکہ 400 نبیوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے، تو یہ کتنا بڑا بدبخت شخص ہوگا۔ تو یہ مرزا کی زندگی کے بارے میں چیدہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگلی قسط کے اندر ہم تحریک ختم نبوت اور علماء اہل سنت کا کردار، اس موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔